بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امارة البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادة المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ونصر الضعیف وعون المظلوم وافشاء السلام وإبرار المقسم رواہ البخاری ومسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ جن کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اور پھر پوری امت قیامت تک آنے والوں کو ان 7 باتوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ کوئی قرب و جوار میں پڑوس میں بیمار ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ اس کا حق ہے، اور شریعت مطہرہ میں خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بہت ارشاد اور تاکیدی حکم دیا ہے۔ دوسری بات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازوں کے پیچھے جانا۔ کوئی آپ کے قرب و جوار میں فوت ہو جائے، مر جائے، تو اب ان کے جنازوں میں شریک ہوا جائے اور اس جنازے میں شریک ہو کر اس کی نمازی جنازہ پڑھی جائے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا۔ اور تیسری بات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے، فرمایا چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے کر دیا کرو۔ جب آپ کے قریب میں کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ یہ چھینک آنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اسی طرح جنہوں نے سنا اس کی چھینک کی آواز کو تو انہیں چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر اسے دعا دے دیں، یہ اس کا حق ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمزور کی مدد کرو۔ اب وہ کمزور مالی اعتبار سے ہے تو مال کے اعتبار سے اس کی مدد کرو، جان کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو قرب و جوار میں رہنے والوں کا حق بنتا ہے کہ اس کام کو کر دیا جائے، اور اسے وقت کی ضرورت ہو کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے معاشرے میں کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کی مدد کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائیں، جو کمزور ہو اور اسے ضعیف ہو اس کی مدد کی جائے اور معاونت کی جائے، اور یہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ عمل تھا۔ 5ویں نمبر پر جس چیز کا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیں حکم دیا، فرمایا مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد کرنا یہ وقت کے اعتبار سے ہو اور ظالم کے خلاف اس کا ساتھ دیا جائے کہ تو یہ مظلوم ہے، تم ظالم ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم کسی بھی اعتبار سے اس کو ضرورت پڑے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے اور تمہاری مخالفت میں کھڑے ہوں گے، عدالت کچہری میں اس کو ضرورت ہوئی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو ہمیں حکم دیا، فرمایا مظلوم کی مدد کرو۔ اور 6 نمبر پر جس چیز کا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حکم دیا ہے، فرمایا سلام کو عام کرو۔ جانتے ہو یا نہیں جانتے، کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، فرمایا ہر ایک کلمہ گو کو سلام کرو جو تمہارے سامنے آ جائے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جان پہچان والے کو سلام کرنے اور نہ جان پہچان والے کو سلام نہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لوگ ایسا کریں گے۔ تو ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہر ایک کو سلام کیا جائے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 7واں حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر تم قسم کھاؤ تو اپنی اس قسم کو پورا کرو، قسم کو توڑو نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان 7 اعمال کے اوپر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔